الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پس اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے، یا اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس کو تم لوگ مان لو گے۔ حدیث کا لفظ آیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حدیث کا مطلب قرآن پاک کے احکام، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی حدیث کی ہے۔ تو یہ حدیث کا لفظ جو ہے یہ تو صحابہ اور تابعین تک بھی جاتا ہے، لیکن ہم اس کو صرف اللہ کے کلام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک محدود رکھیں گے تاکہ ہمیں بات کو وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ محترم ناظرین اور سامعین، ایک بات محدثین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب صدیوں سے پھیلی چلی آئی ہے، اور یہ حدیث کے احتیاط کے باب میں اکثر بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں عوام، وہ بھی اس کو جب چائے کی چسکی لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھے کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی چائے کے کھوکے پر یا کسی گھر میں یا کسی کی بیٹھک میں، تو وہاں جب کوئی دین کی بات چلے، حدیث کی بات چلے، تو اس موقع پر اس بات کو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ جی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک محدث کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، تو جب اس محدث کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ جھولی اپنی قمیض کی کر کے جو کہ خالی تھی، تو وہ اونٹوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خالی جھولی دکھا کر بکریوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے تاکہ وہ ان کو آسانی سے پکڑ کے باندھ لیں۔ تو امام بخاری نے یا کسی دوسرے محدث نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آدمی، یہ محدث کیسا محدث ہے، ہم تو اس سے حدیث رسول کبھی بھی نہ لیں گے، یہ آدمی تو جانوروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کا تقویٰ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے بھی حدیث رسول نہیں لیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ واقعہ صحیح ہے، کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، اور لازم نہیں کہ یہ واقعہ امام بخاری کے ساتھ پیش آیا ہو اور کسی اور کے ساتھ پیش نہ آیا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا وقوع کتنے ہی لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو کہنے کی بات جو ہے، اب جو میں ساری بات کا لبے لباب بیان کرنے لگا ہوں، علم کا نچوڑ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، جس کو میں نے نام دیا ہوا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس محدث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا خالی جھولی دکھا کر اونٹوں کو اپنی طرف بلاتے تاکہ وہ پکڑ لیں، یا بکریوں کو اپنی طرف بلاتے کہ ان کو وہ پکڑ لیں، ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دہی والی حدیث جو ہے اس محدث کے پاس نہ ہو، امام بخاری کے پاس ہوگی۔ امام بخاری نے اس حدیث کی روشنی میں اپنے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے تقوی کے معیار کو جانچا اور فرمایا کہ ہم ایسے بندے سے حدیث نہیں لے سکتے۔ اب دھوکہ دہی کی بات کو امام بخاری یا دوسرے محدث جن سے بھی منسوب ہے یہ واقعہ، وہ تو جانتے تھے، اور جن کے متعلق یہ گمان کیا گیا کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ کیسے محدث ہو سکتا ہے، ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے، تو لازم نہیں کہ دھوکے والی حدیث ان کے پاس ہو، اگر ان کے پاس ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ امام بخاری کے پاس یا جن کی طرف بھی منسوب یہ واقعہ ہے، ان کے پاس یہ حدیث ہوگی کہ بھئی دھوکہ دے کر تو جانور کو بھی نہیں پکڑنا چاہیے یا انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ اس روشنی میں انکار کرتے تھے حدیث لینے سے
और जो ये काम कर रहे थे धोखा दे के मवेशियों को, बकरियों को या ऊँटों को अपनी तरफ बुलाकर पकड़ना चाहते थे खाली झोली दिखलाकर, उनके पास ये हदीस नहीं होगी, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे थे। तो साहिब तत्बीक करनी चाहिए, हर मामले में समझना चाहिए, ऐसी बातें जो है मुआशरे में हाँक नहीं देनी चाहिए। और जब हम मुहद्दिसीन के हालात पढ़ेंगे, कुरान पाक में गौर करेंगे, तो यकीन जानिए अल्लाह पाक बहुत सारी बातों की तत्बीक करने की तौफीक और समझ देता है। इसी का नाम अल्लाह पाक ने हिदायत रखा है। अल्लाह पाक सोच समझ देते हैं। हिदायत कोई नुस्खा नहीं है कि जिसको आदमी चाय या पानी से खा ले तो फिर मिल जाता है। मैं एक आयत अर्ज करता हूँ आप लोगों के सामने। वमन यातसिम बिल्लाहि, जो अल्लाह के नाम को मजबूती से पकड़ लेता है, जो अल्लाह की जात को मजबूती से पकड़ लेता है। वमन यातसिम, जो अल्लाह को, लफ्जी माने तो यही होंगे ना, जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ लेता है। अल्लाह की जात तो बरा उल बरा है, वो कैसे पकड़ा जाएगा? तो यही है अल्लाह के इस्म को मजबूती से जो थाम लेता है, अल्लाह के कलाम को जो थाम लेता है, अल्लाह के हुक्मों को जो थाम लेता है, उन पर अमल करना शुरू हो जाता है, तो अल्लाह ही को मजबूती से पकड़ लेता है। तो अल्लाह पाक मजबूती से पकड़ने की बरकत से क्या मुआमला करता है उस आदमी के साथ? वमन यातसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम। तो अल्लाह पाक उस आदमी को समझा देता है वो बातें कि वो गलत रास्तों पर, गलत फैसलों पर जाता ही नहीं। जो भी काम करता है वो अल्लाह की खुशनुदी वाले काम करता है। जहन, दिलो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाते हैं जो कि अच्छा काम होता है, और अल्लाह का पसंदीदा रास्ता सिरात मुस्तकीम होता है, उसी पर रवा दवा रहने वाले काम करता है। कि अल्लाह पाक से मजबूती के साथ लो लगाने की बरकत से इंसान को समझ और बूझ मिलती है, और जिसको समझ दी गई उसको खैर कसीर दी गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हम इल्म से इल्म निकालते हैं, आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जहाँ कहीं कमी कोताही देखते हैं, आप हमारे वीडियो बयान में यूट्यूब पर या फेसबुक पर हमारे वहाँ कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करके, अगर हमसे कोई गलती और खता होती है तो उसको भी आप अपने कमेंट से अपनी राय देकर हमारी तस्हीह करने की कोशिश किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।